السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین مکرم، عظمت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ حضرات کی سماعت کے حوالے ہے۔ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ۔ سورہ نور نے جس کا ہے تذکرہ، ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ۔ جتنا آقا اور صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستاں عائشہ۔ رب نے قرآن میں خود ہے بتایا ہمیں، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ۔ صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا، نبی کے گھر خدا لایا۔ مقدر وا تیرے اماں، نبی کا سنگ تو نے پایا، نبی کا سنگ تو نے پایا۔ اور تیرے بستر پہ جی امی، امی قرآن لاتا تھا، تیرے بستر پہ جی امی، امی جبرائیل امین قرآن نازل اللہ کا قرآن لے کر جب آیا کرتے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا کی عظمت دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس ان کے بستر پر بیٹھے ہوا کرتے تھے تب جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کا قرآن لے کر نازل ہوا کرتے تھے۔ تو شاعر کہتا ہے تیرے بستر پہ جی امی، امی قرآن لاتے تھے، حمیرہ کا لقب دے کر جی مدنی مسکراتے تھے، جی مدنی مسکراتے تھے۔ ہے تم امت کی امی ہو، ہاں تم امت کی امی ہو، نبی پیارے نے فرمایا، نبی پیارے نے فرمایا۔ مقدر وا تیرے اماں، نبی کا سنگ تو نے پایا، نبی کا سنگ تو نے پایا۔ تو امی آپ اچھی ہے، تیرا حجرہ بھی اچھا ہے، تو امی آپ اچھی ہے، تیرا حجرہ بھی اچھا ہے۔ تمہارے گھر دلہا بن کر محمد مصطفیٰ آیا، یہ سچوں کا گھرانہ تھا، خدا کو تب پسند آیا۔ مقدر وا تیرے امی، نبی کا سنگ تو نے پایا، نبی کا سنگ تو نے پایا۔ اور جب حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا بدبختوں نے تہمت لگائی، الزام تراشی کی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت روئیں اور ہر وقت مصلی پر پڑی رہتی اور اللہ کے ہاں آہوزاری کرتی رہتی اور روتی رہتی، اور اللہ رب العزت سے اپنے ایک انداز میں، ایک اپنے پیار میں اللہ سے شکوہ کرنے لگی کہ لگی مریم پہ جب تہمت دی بچے نے گواہی تھی، لگی مریم پہ جب تہمت دی کمسن نے گواہی تھی۔ میری باری میرے مولا، میری باری میرے مولا، کیوں چپ تیری خدائی تھی، کیوں چپ تیری خدائی تھی۔ امن میرا ورا ہویا، امن میرا ورا ہویا، تجھے کیوں نہ رحم آیا، تجھے کیوں نہ رحم آیا۔ مقدر وا تیرے اماں، نبی کا سنگ تو نے پایا، نبی کا سنگ تو نے پایا۔
تو اللہ نے جواب شکوہ جواب دیا کہ اے عائشہ تو گھبرا نہیں، وہ مریم تھی تو عائشہ ہے، اس کا اپنا مقام تھا، تیرا اپنا مقام ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا وہ مریم تھی تو عائشہ ہے، تیرا اونچا مقام عائشہ۔ وہ مریم تھی، وہ مریم تھی تو عائشہ ہے، تیرا اونچا مقام عائشہ۔ کیوں؟ تیرے ابو صدیق اکبر شوہر خیر الانام عائشہ، تیرے ابو صدیق اکبر شوہر خیر الانام عائشہ۔ تو جتنی شان والی ہے، تو جتنی شان والی ہے، بڑا اتنا گواہ آیا، بڑا اتنا گواہ آیا۔ مقدر وا تیرے اماں نبی کا حسن تو نے پایا، نبی کا حسن تو نے پایا، اور تیری پاکیزگی پر قرآن آیا گواہ بن کر۔ سورہ نور کے اندر اللہ نے امی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کا صفائی دی ہے، اور ان کی صداقت اور ان کی پاکیزگی کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ تیری پاکیزگی پر قرآن آیا گواہ بن کر۔ یہ عائشہ پاک دامن ہے، سنو میرے نبی سرور۔ اللہ نے فرمایا یہ عائشہ پاک دامن ہے، یہ عائشہ پاک دامن ہے، یہ عائشہ پاک دامن ہے، پاک دامن ہے، سنو میرے نبی سرور۔ تیری عائشہ پہ جی مدنی، تیری عائشہ پہ جی مدنی، جھوٹا بہتان ہے لایا، جھوٹا بہتان ہے لایا۔ مقدر وا تیرے امی نبی کا سنگ تو نے پایا، نبی کا سنگ تو نے پایا۔ اور جب اللہ نے اپنی حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا کی صفائی سورہ نور کے اندر بیان فرمائی اور اللہ کے نبی پر سورہ نور کو نازل فرمایا، تو اس وقت اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب جاؤ عائشہ کو لے آؤ، عائشہ کو پاک دامن ہے، عائشہ پاکیزہ ہے، اس پر جھوٹے الزام لگائے گئے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اٹھو مدنی چلو جلدی حمیرہ کو منا لاؤ، اٹھو مدنی چلو جلدی، چلو جلدی، چلو جلدی حمیرہ کو بلا لاؤ۔ اسی میں شان تیری ہے، اسے اب تم منا لاؤ، اسی میں شان تیری ہے، اسی میں شان تیری ہے، اسے تم اب منا لاؤ۔ پڑی روئے مسلح پر، جب اللہ کے نبی پہنچے تو حضرت عائشہ کس حال میں تھی؟ پڑی روئے مسلح پر، نہ کچھ پیا نہ کچھ کھایا، نہ کچھ پیا نہ کچھ کھایا۔ مقدر وا تیرے امی نبی کا سنگ تو نے پایا، نبی کا سنگ تو نے پایا۔ اور اللہ نے فرمایا اے عائشہ تیرے اس رونے کا، تیرے ایک ایک آنسو کا میں اتنا بدلہ دوں گا، ایسا مول ڈال دوں گا، ایسا اس کا بدلہ دوں گا کہ تو خوش ہو جائے گی۔ کیا؟ اللہ نے فرمایا تیرے اس رونے کا بدلہ میں ایسے دوں گا کہ تیرے رونے کا اے عائشہ میں ایسا مول پا دوں گا، تیرے رونے کا اے عائشہ میں ایسا مول پا دوں گا۔ کیا؟ قیامت تک تیرے حجرے میں مدنی کو سلا دوں گا، قیامت تک تیرے حجرے، تیرے حجرے، تیرے حجرے میں مدنی کو سلا دوں گا۔ تیرے حجرے میں مدفن ہے، تیرے حجرے میں مدفن ہے پورے عالم کا سرمایہ، پورے عالم کا سرمایہ۔ مقدر وا تیرے امی نبی کا سنگ تو نے پایا، نبی کا سنگ تو نے پایا۔ اور جنہوں نے امی عائشہ کا دل دکھایا، جن بدبختوں نے سازشیں کر کے امی عائشہ پر الزام اور بہتان تراشی کی،
ان کے لیے جہنم ہے، ان کے لیے دوزخ ہے۔ وہ جہنمی ہیں جو امی عائشہ کا مقام اور مرتبہ نہیں جانتے، وہ دوزخی ہیں، وہ منکر رسالت ہیں، وہ منکر اصحاب و اہل بیت ہیں جو امی عائشہ کے مقام کو نہیں جانتے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جو ماں کا رتبہ نہیں جانتا اس کا کیا مقام ہوگا اور اس کی کیا جہنم کے اندر جگہ ہوگی، دیکھیے گا، سنیے۔ جو رتبہ ماں کا جانے گا وہی جنت میں جائے گا، جو رتبہ ماں کا جانے گا وہی جنت میں جائے گا، وہ جنت جا نہیں سکتا جو دل ماں کا دکھائے گا، وہ جنت جا نہیں سکتا جو دل ماں کا دکھائے گا۔ رکھو تم ماں کا دل ٹھنڈا، رکھو تم ماں کا دل راضی، کلام اللہ میں ہے آیا، کلام اللہ میں ہے آیا۔ اور رکھو تم ماں کا دل ٹھنڈا اگر جنت میں جانا ہے، رکھو تم ماں کا دل ٹھنڈا اگر جنت میں جانا ہے۔ اے معاشر روز ایسی دی خدا کو منہ دکھانا ہے، لا شک وہ جہنمی ہے، لا شک وہ جہنمی ہے جنہوں نے ماں کو تڑپایا، جنہوں نے ماں کو تڑپایا۔ مقدر واہ تیرے امی نبی کا سنگ تو نے پایا، نبی کا سنگ تو نے پایا۔ صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا، نبی کے گھر خدا لایا۔ مقدر واہ تیرے امی نبی کا سنگ تو نے پایا، نبی کا سنگ تو نے